السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے سب کا؟ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. العظیم الحلیم، بڑی عظمت والا ہے، بڑی شان والا ہے، اس کے ساتھ ساتھ بڑا ہی حلم والا ہے، بردبار ہے، تحمل والا ہے. آپ دیکھیں کہ عام طور پر کیا ہوتا ہے، جب کوئی کسی بڑے مقام پہ پہنچتا ہے، اس کو کوئی عزت ملتی ہے، کوئی دولت ملتی ہے، کوئی شان و شوکت ملتی ہے، تو اسی رفتار سے اس کا تحمل بھی ختم ہو جاتا ہے، اس کی برداشت کم ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ اب میں کسی کے سامنے اکاؤنٹیبل نہیں ہوں، میں جو چاہوں کروں. لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ اب عظیم ہونے کے ساتھ ساتھ حلیم بھی ہے. اگر حلیم نہ ہوتے تو کیا ہوتا؟ ہم سب ہلاک ہو چکے ہوتے اور دنیا کا نظام تل پٹ ہو چکا ہوتا. دوسری دفعہ پھر لا الہ الا اللہ. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ لا الہ الا اللہ جو ہے یہ کلمہ نجات ہے، دنیا میں بھی تکلیفوں اور غموں سے بچنے کا ذریعہ ہے، اور آخرت میں بھی نجات کا دار و مدار اسی ایک کلمے پر ہے، توحید پر ہی ہے، اس کے بغیر چھٹکارا نہیں. دنیا میں بھی اگر آپ غموں سے نکلنا چاہتے ہیں تو توحید کو پکڑ لیں، صرف ایک اللہ کو سہارا سمجھیں. سب سہارے کمزور ہیں، باطل ہیں، ختم ہونے والے ہیں، لیکن ایک اللہ کی ذات ہے کہ جو کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، اس کو فنا نہیں، باقی ہر چیز کو فنا ہے. تو جو چیز خود ختم ہونے والی ہے، ٹوٹنے والی ہے، اس کا سہارا لے گے تو آپ بھی ٹوٹیں گے، آپ بھی ختم ہو جائیں گے. پھر آپ توجہ کے ساتھ پڑھیں لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم. اب یہاں پر اللہ تعالیٰ کی صفت ہے رب آئی ہے، اللہ کا نام رب آیا ہے، اور وہ رب تو ساری کائنات کا ہے، لیکن یہاں کیا ہے؟ رب العرش العظیم، عرش عظیم کا رب ہے اللہ، عرش عظیم کا رب ہے. پھر تیسری دفعہ لا الہ الا اللہ رب السماوات و رب الارض، اور دوبارہ رب العرش الکریم. تو 2 دفعہ عرش کی بات ہوئی ہے، ٹھیک ہے، 2 اللہ تعالیٰ کے نام آئے ہیں، العظیم الحلیم، یعنی 2 اسماء و صفات ساتھ ساتھ آئی ہیں، اور 2 اور چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے، اور وہ ہے سماوات اور ارض کا. ٹھیک ہے، 2 عرش کی صفات، آسمان اور زمین، 2 آبجیکٹس، 2 صفات اللہ کی، اور 3 بار اللہ کی توحید کا بیان. آپ نے نوٹس کیا کہ رب کا لفظ بھی کتنی بار آیا؟ رب العرش العظیم، رب السماوات، رب الارض اور رب 4 دفعہ آیا. ٹھیک ہے، تو رب کی بھی تکرار ہے، یعنی الوہیت کے ساتھ ساتھ ربوبیت کا بھی ذکر بار بار آیا ہے. تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ توحید کی تکرار، توحید پر ایمان اور توحید کو تھام لینا، یہ دراصل غموں کو دور کرنے کا ذریعہ ہے. اللہ کو ایک ماننا ہر اعتبار سے، اور اس کے سوا سارے الہوں کی نفی، خواہ وہ اپنی ذات بھی کیوں نہ ہو، جو الہ بنی ہوئی ہو ہماری، یعنی خواہشات. تو جو شخص جتنا زیادہ اللہ کے لیے خالص ہوگا اتنا ہی زیادہ اس کے اندر ایمان اور یقین مضبوط ہو جائے گا. جو اللہ پر جتنا زیادہ یقین رکھے گا، اعتماد کرے گا، اس کی صفات پر ایمان رکھے گا، اور اس کی صفات کو محسوس کرے گا، اور اس کی صفات کی بنا پر اس کو اپریشیٹ کرے گا، اور اس کو اس کی صفات کے ساتھ پکارے گا، اس کے اچھے اچھے ناموں کے ساتھ پکارے گا، اتنا ہی زیادہ وہ مشکلات سے باہر نکل آئے گا. گویا تکلیف کا سب سے بڑا علاج، چاہے وہ بیماری ہو یا کوئی اور تکلیف، سب سے بڑا علاج ایمان اور اخلاص ہے. اور اس ایمان اور یقین کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، توحید خالص کے ساتھ اللہ کو پکارنا غم کو دور کرے گا. کوئی اور چیز اس جیسی نہیں جو دنیا کی مصیبتوں اور آخرت کی ہولناکیوں کو دور کر سکے. یہ تو دنیا کی چھوٹی چھوٹی مصیبتیں جو ساری ختم ہو جانی ہے، لیکن آخرت کی ہولناکیاں اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے. اگر کسی کا بھی واسطہ پڑ گیا تو ان سے نکالنے والا پھر کوئی نہیں ہوگا. تو اب انشاءاللہ آپ نے تسبیحات کو تو معمول بنا لینا ہے، روزانہ کی بنیاد پر کام کر رہے ہیں، کچھ کر رہے ہیں، مثلاً کنگھی کر رہے ہیں، تیار ہو رہے ہیں، اپنا گاؤن پہن رہے ہیں، گاؤن پہن کر بٹن بند کرنے میں ٹائم لگتا ہے؟ اگر 5 ہیں تو 5 سیکنڈ تو لگیں گے نا. ان 5 سیکنڈز کو استعمال کریں. اور لفظ گا گا کہ مجھے اچھا نہیں لگتا، لیکن یعنی بلند آواز سے ایک لے کے ساتھ تسبیحات شروع کر دیا کریں، یعنی عادت بنا لیں گاؤن کے بٹن بند کرنے اور ساتھ کیا کرنا، تسبیح پڑھنی. اور آپ اتنا انجوائے کریں گے، ورنہ کیا ہوگا، شیطان کوئی نہ کوئی وسوسہ ڈالے گا، فلاں چیز کا کیا ہوگا، فلاں کیا. ان ہموم اور غموم سے نکلنے کا واحد راستہ یہ ہے اللہ سے تعلق پیدا کریں، جس کے کنٹرول میں ہر چیز ہے.
اور پھر آپ دیکھیے کہ جب خاص کوئی تکلیف ہو جائے تو اس وقت یہ کلمہ نہ بھولیں. ریسنٹلی اپنا کسی نے مجھ سے ایکسپیرینس شیئر کیا کہ وہ ٹریول کر رہی تھی، اور ٹریولنگ میں آپ کو پتا ٹریولنگ انگزائٹی بھی ہوتی ہے، اور ان حالات میں جب کہ بہت سی فلائٹس کینسل ہوئی اور پھر اگر کسی کا ویزا ختم ہو گیا ہے تو اس کے لیے الگ پینلٹی اور طرح طرح کی مشکلات، اور پھر بعض اوقات فلائٹس اوور بکڈ، اور وہ جو انگزائٹی وہاں جا کے ہوتی ہے نا، بندے کو پریشانی لاحق ہوتی ہے. یعنی مسافری کی حالت ایک خاص تکلیف دہ حالت ہے. تو انہوں نے کہا کہ پریشانی تھی، لیکن میں نے تجربہ کیا کہ جب بھی میں نے کسی پریشانی میں یہ کلمہ پڑھا چیزیں آسان ہو گئی. کہتے ہیں کہ میں نے تو یہی پڑھنا شروع کر دیا اور اللہ راستے کھولتا گیا، سارا کچھ آسان ہو گیا. تو بات یہ ہے کہ مشکل میں بے چین ہونے اور ہائے ہائے پکارنے سے کچھ بھی نتیجہ نہیں نکلتا سوائے اس کے کہ پریشانی اور بڑھے. چلیے چند سیکنڈز کے لیے سوچیے کہ آج کل یا آج کے دن، کیونکہ ہر روز ہی پریشانی بدل جاتی ہے، ہم نے پالی ہوئی ہوتی ہے نا، کبھی کوئی آ جاتی، کبھی اس کو جانے نہیں دیتے، اور اس ایک کو پکڑے رکھتے ایک اور آ جاتے اس کو پکڑ کے رکھ لیتے، ٹھیک ہے. تو پھر اس کے بیچ میں چکر کھاتے، کبھی اس کا سوچتے کبھی اس کا سوچتے. آج کے دن کس چیز نے آپ کو پریشان کیا، یا آج کے دن آپ کے گھر واپسی پر کیا چیز آپ کو بادر کر رہی ہے، کہ جو بھی چیز جس وقت کیا کرنا ہے، دیر اینڈ ڈن. لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ رب السماوات ورب الارض رب العرش الکریم. اگر یہ چیزیں ہماری زندگی میں شامل ہو جائیں نا، ہمیں علم ہوتا ہے، ہمیں پتا ہے، ہم نے سب پڑھ رکھا ہے اور شاید پڑھا بھی رکھا ہے، لیکن جس وقت ضرورت پڑتی ہے اس وقت کوئی چیز ہی نہیں ملتی. جیسے گھر میں ویسے بھی جو لوگ آرگنائز نہیں ہوتے تو کیا ہوتا ہے، کچن میں اپنی رکھی ہوئی چیزیں نہیں ملتی، چمچ جگہ پہ نہیں ملتی، برتن جگہ پہ نہیں ملتی. ایسے یہ ایک لائف سٹائل ہوتا ہے نا لوگوں کا. کچھ لوگ بہت آرگنائزڈ ہوتے ہیں، ہر چیز اپنی جگہ پر ہے، ضرورت کے وقت لائٹ بھی چلی جائے، آنکھیں بھی بند، ان کو پتہ چل جائے گا ماچس کی ڈبیا کہاں رکھی ہے، جہاں رکھی ہے وہیں سے ملے گی، اور فوراً اٹھا لیتے ہیں، اپنا مسئلہ حل کر لیتے ہیں. لیکن جو کبھی ادھر پھینکتے ہیں، کبھی ادھر پھینکتے ہیں، کبھی ادھر پھینکتے ہیں، ان کے لیے پھر پریشانیوں کے سوا کچھ نہیں رہتا. کان امرہ فرطا. آپ نے اپنی زندگی کو آرگنائز کرنا ہے، نہ صرف یہ کہ اپنے ٹیبل کو، اپنے بیڈ کو، اپنے بیڈ روم کو، اپنے کچن کو، اپنی چیزوں کو، بلکہ اپنے اذکار کے اعتبار سے بھی، اپنی عبادات کے اعتبار سے بھی. چاہے کوئی آپ کو ٹائم ٹیبل بنا کے دے یا نہ دے، آپ کا اپنا ٹائم ٹیبل ہونا چاہیے کہ میں نے کس وقت. ٹائم ٹیبل کا مطلب یہ ہے کہ کس ٹائم پر کیا کرنا ہے. تو دکھ اور تکلیف میں، کرب اور پریشانی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، یہ دعا پڑھا کرتے تھے. ہم آپ کی امت ہیں، آپ ہمارے لیے رحمت بن کے آئے ہیں. یہی چیزیں تو رحمت ہیں کہ ہمیں بتا دیا کہ کس وقت کرنا کیا ہے. بس اپنے اندر یقین پیدا کریں کہ میرا علاج اس میں ہے، اس کے ذریعے مجھے فائدہ پہنچنے والا ہے. کیونکہ جب یقین کی کمی ہوتی ہے تو کوئی چیز فائدہ نہیں دیتی، پھر صرف الفاظ رہ جاتے ہیں، روح نہیں رہتی ان کی. تو آپ نے کیا کرنا ہے، دعا کے معنی میں بھی غور کرنا ہے، اور پھر زبان سے بھی خوبصورت انداز سے نکالنا ہے اس کو، ٹھیک ہے. اور پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ پہ پورا بھروسہ کرتے ہوئے پڑھ کے اس مشکل سے نکلنا ہے. اب دیکھیں کہ کچھ پریشانیاں حقیقی ہوتی ہیں اور کچھ غیر حقیقی ہوتی ہیں. سوچیے اس بات کو جو میں نے کہی، کچھ مسائل تو حقیقی ہوتے ہیں اور کچھ ہمارے صرف توہمات، ہمارے خیال، ہمارے جو برین میں پیچھے کچھ چیزیں فیڈ ہوئی ہوتی ہیں، تو برین سارٹ آؤٹ نہیں کر سکتا کہ یہ اس موقع کی چیز ہے یا نہیں. وہ بس جو سچویشن وہ دیکھی وہ چیز اس نے ریکال کر لی، وہ فلاں وقت بھی تمہارے ساتھ یہ ہوا تھا، ابھی بھی یہی ہونے لگا. بے جا کے خوف اندیشے آپ کے اندر پیدا کر دیتا ہے. اس میں آپ دیکھیے کہ ایک ٹرم ہے وائٹ کوٹ سنڈروم. کبھی سنا ہے یہ وائٹ کوٹ سنڈروم؟ وائٹ کوٹ کون پہنتا ہے؟ ڈاکٹرز پہنتے ہیں، نرسز پہنتی ہیں. آپ ہاسپٹل میں جاتے ہیں، اپنی باری کا انتظار کر رہے ہیں، اتنے میں وائٹ کوٹ میں کوئی سامنے سے گزرتا ہے. اس نے آپ کو کچھ نہیں کہا، اس کو دیکھتے ہی کیا گزری آپ پر، ہائے ابھی یہ مجھے بھی پکڑ لے گا اور میرے دانت کو نکال باہر کرے گا اور ٹیکا لگائے گا مجھے اور پتہ نہیں کیا خبر سنائے گا. اندیشہ، خوف، بے چینی. اور جب آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، وہ آپ سے حال چال پوچھتے تو آپ کو کچھ بھی نہیں، آپ کہتے ہیں شکر ہے کچھ نہیں. لیکن وہ جو گھنٹہ آپ نے گزارا انتظار میں، پریشانی میں، اس کی کوئی حقیقت تھی؟ کوئی حقیقت نہیں تھی. اس کو کیسے گزارنا چاہیے تھا؟ شفا کی دعاؤں کی کتاب بیگ میں رکھ کے لے جانی تھی، اس گھنٹے میں یہ پوری کتاب پڑھی جانی تھی. اور ہو سکتا ہے کہ جب آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں اور وہ آپ کی علامات ہی تبدیل ہو چکی ہوں. ایسا کئی دفعہ ہوتا ہے. ہماری ایک جاننے والی تھی، تو ان کو اسی طرح کوئی پرابلم ہوئی، تو انہوں نے ڈاکٹرز نے کہا کہ بس فلاں دن آپ کا وہ جو اسٹنٹ ڈلیں گے. وہ لے گئے، ان کو سارا کچھ فری آف، ہر چیز ہو گئی، اسٹریچر پہ ڈالا، سب کیا. بس وہ دعائیں وغیرہ پڑھتی رہی. اور جب اندر لے کے گئے اور جو بھی انہوں نے پروسیجر کرنا، تو اس سے پہلے جب دیکھا، انہوں نے کہا یہاں تو کوئی چیز ہی نہیں جس کا ہم کریں گے، آپ کو تو کچھ بھی نہیں. اس آپریشن روم سے باہر آ گئی، حیران کن.
ورنہ پہلے کی ساری رپورٹس میں یہ تھا کہ ان کا یہ علاج ہونا چاہیے. اور یہ ایک نہیں کئی مریضوں کے ایسے تجربات ملتے ہیں. اصل میں ہماری باڈی جو ہے نا وہ ہماری سوچ کے مطابق کام کرتی ہے. جب ہم کہتے ہیں کہ بڑی تھکاوٹ ہو گئی یا کوئی ہمیں کہہ دیتا تمہارا چہرہ پیلا لگ رہا ہے آج اور کوئی بیمار لگ رہی ہو, تو پھر کیا ہوتا ہے, ہم باقی بیمار پڑ جاتے ہیں. اور اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ ٹھیک ٹھاک ہوتے ہیں, اپنا بلڈ پریشر چیک کر کے جاتے ہیں, آپ ٹھیک ہیں, اور جب وہاں جاتے ہیں تو بہت ہائی ہوا تو کیوں ہائی ہو گیا؟ وہ مخصوص جو بو ہوتی ہے ہسپتال کی, دوائیوں کی, اور چلتے پھرتے ڈاکٹرز کی, اور سرجیکل اوزار جو ہوتے ہیں ان کو دیکھ کے, اور ماحول, اور کوئی مریض روتا ہوا دیکھ کے, اور کوئی ہائے ہائے پکارتا دیکھ کے. تو یہ ساری چیزیں کیا ہیں دراصل؟ یہ سب چیزیں دراصل ہماری ذہن کی پیداوار ہوتی ہیں. تو ایسے میں اپنی سوچ کو بدلنے کی ضرورت ہوتی ہے, اپنے آپ کو بدلنے کی ضرورت. ہم وہ ماحول نہیں تبدیل کر سکتے کیونکہ ہماری ضرورت ہے وہاں جا کے علاج کرانا. بدل سکتے ہیں وہاں سے کچھ بھی, پتہ نہیں ہلا سکتے, وہاں آپ کو کوئی اجازت نہیں. لیکن آپ کیا کر سکتے ہیں اس وقت؟ آپ کس چیز پہ کام کر سکتے ہیں؟ اپنے آپ پر, اپنے آپ پہ کام کریں. میں کیسے تبدیل ہوں؟ یہ دنیا تو نہیں تبدیل ہوگی, مجھے تبدیل ہونا ہے. اور اگر ہر شخص یہ سوچے نا مجھے تبدیل کرنا ہے اپنے آپ کو, تو دنیا بھی تبدیل ہو جائے گی. تو بہرحال کیونکہ شفا کی دعائیں نا, تو اس لیے میں اس کو بیماری کے کانٹیکس میں لے کے چل رہی ہوں. بیماری ایک آزمائش ہے, ایک امتحان ہے. اللہ نے پہلے سے بتا دیا کہ یہ ہوگا. ضروری نہیں کوئی اسباب ہو, وجوہات ہو, وجوہات کے بغیر بھی اچانک آپ بیمار پڑ سکتے ہیں. کیونکہ ہمارے دین نے ہمیں بتایا کہ بیماری کی سب وجوہات فزیکل نہیں بھی ہوتی, بعضوں کا صرف نظر ہوتی ہے. جادو بھی بیماری کی ایک قسم ہے. آپ کو پتا ہے کہ جادو کا علاج کرنے والے کو دراصل طبیب کہا جاتا ہے. تو اسی سے پھر یہ طب اور طبیب اور یہ سب تو بیماریاں روحانی بھی ہوتی ہیں, جسمانی بھی ہوتی ہیں. ایسے میں کیا نہیں کرنا؟ اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا. یہ بالکل نہیں سوچنا کہ میں ٹھیک نہیں ہو سکتی. کیا سوچنا ہے؟ انشاءاللہ اس میں خیر ہے اور میں ٹھیک بھی ہو جاؤں گی. مایوسی جو ہے یہ ایمان کی کمزوری ہوتی ہے. مایوسی کیا ہے؟ ایمان کی کمزوری, اللہ پر یقین کی کمزوری. تو اللہ سے مایوس نہیں ہونا. لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا. اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو, بے شک اللہ سب گناہوں کو بخش دیتا ہے. اچھا, مایوس ہونے کو اتنا برا کیوں سمجھا گیا؟ ایک تو یہ کہ اللہ کی ذات پر اعتماد نہیں, شک ہے, متزلزل یقین ہے وہ نہیں کرے گا, میرے ساتھ تو نہیں کرے گا, مجھے نہیں ٹھیک کرے گا. جیسے وہ ایک بوڑھے نے کہا تھا نا کہ یہ بخار تو اسے قبر میں لے کے اترے گا. نہیں, کچھ مریض ہوتے ہیں نا بیچارے بزرگ کہتے میں نے نہیں بچنا, اب لگتا میں نے نہیں بچنا. وہ یہی سنڈروم ان کے اندر گھوم پھر رہا ہوتا ہے کہ میں نے نہیں بچنا. لہٰذا کیا ہوتا ہے, جسم اسی طرح ڈیڈ ہونا شروع ہو جاتا ہے. اللہ خیر کرے گا, ٹھیک ہو جاؤں گی. پہلے بھی تو فلاں موقع پہ اللہ نے شفا دی تھی, فلاں کو بھی تو شفا دی. پازیٹیو سوچ, پازیٹیو باتیں. مایوسی اللہ سے نا امید ہونا, اللہ تعالیٰ کی عظمت پر یقین نہ ہونا ہے, اللہ کی قدرت پر یقین نہ ہونا ہے, اللہ سے دوری کی علامت ہے. دوسرا نقصان یہ ہے مایوسی کا کہ وہ ہمارے اندر غفلت پیدا کرتی ہے, اللہ کے ذکر سے ہمیں روک دیتی ہے. کیونکہ بعض مایوسی کے دورے ایسے ہوتے ہیں جو آپ کو بالکل بے حس بے حرکت کر دیتے ہیں کہ جان ہی نہیں, کاٹو تو لہو ہی نہیں. اس حد تک انسان اس میں چلا جاتا ہے. تو ہمارے دین نے تو ہمیں سکھایا ہے کہ دعا تقدیر کو بدل دیتی ہے, تسبیح تقدیر کو بدل دیتی ہے, جیسے یونس علیہ السلام کے ساتھ ہوا تھا. پھر یہ کہ مایوسی سے جسمانی صحت متاثر ہوتی ہے. ہمارا جو امیون سسٹم ہے, مدافعاتی نظام ہے, وہ نظام کمزور ہو جاتا ہے اور اس سے بیماری لمبی ہو جاتی ہے اور انسان ریکور نہیں کر پاتا کیونکہ اندر طاقت ہی نہیں ہے, جان ہی نہیں ہے, ہمت ہی نہیں ہے بیماری سے لڑنے کی, اس کو باہر نکالنے کی. اور اس کے برعکس جو امید ہوتی ہے اور مثبت سوچ جو ہوتی ہے وہ شفا کو تیز کر دیتی ہے, اور وہ مثبت سوچ اللہ کے ذکر میں ہے, ان کلمات کو پڑھنے میں ہے. صبر سے کام لینا, نماز سے کام لینا, دعا سے کام لینا, اور پھر اچھی امید رکھنا, یہ بیماری میرے گناہوں کو دھونے کا ذریعہ ہے. اب مثلاً ایک شخص ہے جس کو مرض الموت لگ گیا ہے, ایسا بھی تو ہوتا ہے نا کہ بیماری بڑھتی جا رہی, دوا ہو رہی ہے اور بڑھ رہی ہے, ایک کے بعد ایک چیز مسئلہ بڑھتا جا رہا ہے. اب اس کو تو موت نظر آ رہی ہے اور مرنا تو ایک دن ہے سب نے, یہ بھی کیفیت ہوتی ہے نا. اس میں کیا کرنا ہے؟ اس میں بیماری کو نعمت سمجھنا ہے کہ شکر ہے میں اچانک نہیں مر گئی, اللہ نے مجھے اس سے گزار کے اپنے پاس بلایا ہے تاکہ میں صاف ستھری ہو کر جاؤں, کیونکہ گناہ مٹتے ہیں. اس وقت پازیٹیو سوچ کیا ہوگی؟ یہ میرے گناہوں کو دھونے کا ذریعہ ہے, میرے گناہ دھل رہے ہیں, میرے درجے بلند ہو رہے ہیں. یعنی دو میں سے ایک چیز ہوگی نا, یا آزمائش گزر جائے گی یا پھر یہ کہ زندگی گزر جائے گی اور اللہ کے پاس جانا ہوگا, اور انسان اس میں بھی اپنے لیے خیر سمجھتا ہے. اور ویسے عمومی طور پر کسی بھی مشکل وقت میں انسان سوچے یہ مشکل یہ بھی گزر جائے گی. وہ ایک انگریزی کا محاورہ ہے, دس شیل ٹو پاس, یہ بھی چلا جائے گا.
پھر اللہ تعالیٰ کی یہ صفت یاد کرے، وما کان ربک نسیا، تیرا رب بھولنے والا نہیں، میرا رب مجھے نہیں بھولا، وہ ہر لمحے مجھے دیکھ رہا ہے. جتنی بڑی آزمائش ہے اتنا ہی بڑا انعام بھی ہے. اللہ چاہے تو مجھے چند لمحوں میں شفا دے دے. میری ساری دعائیں میرے لیے عبادت بن رہی ہیں، درجات کی بلندی کا ذریعہ بن رہی ہیں. اور اللہ مجھے تنہا نہیں چھوڑ دے گا. اللہ تعالیٰ تو مجھے اس وقت بھی نہیں چھوڑے گا جب یہ سارے مجھے قبر میں چھوڑ کے آ جائیں گے، کیونکہ میرا تو اس پر ایمان ہے. میں نے تو زندگی اس کی یاد میں گزاری ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں جب قبر میں جاؤں تو وہ مجھے چھوڑ دے؟ اور صبر کرنے والوں کو کس چیز کی خوشخبری ہے؟ جنت کی خوشخبری ہے. تو انسان خود بھی تسلی دے اپنے آپ کو، اور آس پاس کے لوگ بھی کیا کریں؟ اس کو تسلیاں دیں. اللہ کے نام پڑھیں، سنیں. الحمدللہ بہت اچھے سے ریکارڈیڈ ہے. پتہ نہیں یہاں لگتے ہیں کہ نہیں اللہ کے نام کسی وقت کلاس میں مریض کو وہ سنوائیں، رقیہ سنوائیں، خود سنیں. اب تو مشکل ہی نہیں، پہلے تو ٹیپ ریکارڈر یا کسی مولوی صاحب کو بلائیں، وہ آ کے پڑھے، خود نہیں پڑھنا آتا. اب تو الحمدللہ آپ خود بھی پڑھ سکتے ہیں، اور ہر ایک کے پاس اسمارٹ فونز ہیں، اس میں آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں رقیہ. اور کچھ نہیں تو شروع سے قرآن سننا شروع کر دیں. اور یہ صاحب دیکھیے، ایک تو ہوتی ہیں بیماریاں اور ایک ہوتی ہے وقتی تکلیف. جیسے ہر عورت ولادت کے جو مرحلے سے گزرتی ہے وہ بھی کچھ مصیبت سے کم نہیں ہوتا، نئی زندگی اس کو ملتی. تو اس وقت بھی میں نے دیکھا کہ بہت سی خواتین قرآن سن رہی ہوتی، جن کو اویئرنیس تھی، جنہوں نے قرآن پڑھا، اور وہ ان کے لیے بڑا ہی خوبصورت مرحلہ بن جاتا ہے. وہ تکلیف آ رہی ہوتی ہے لیکن قرآن کی آیتیں بھی ساتھ ساتھ تسلی دے رہی ہوتی ہیں، اور آنے والا بچہ بھی اس قرآن کو سن رہا ہوتا ہے، اور اللہ کے ذکر سے ایک نئی زندگی کا آغاز ہو رہا ہوتا ہے. تو اس لیے ان لمحات کے لیے یعنی آپ پہلے سے پریپیئرڈ ہوں. جیسے وہ ایمرجنسی کٹ ہوتی ہے نا، تو بیماریوں کے لیے ایک ایمرجنسی کٹ بنا کے رکھیں. اور الحمدللہ ایک اچھی کٹ بن گئی ہے کہ اگر بہت سی چیزیں نہیں بھی مل رہی تو ایک اسمارٹ فون ہے، انشاءاللہ اس کے اندر ایپ میں بھی ساری دعائیں ہوں گی، اور کتاب بھی ساتھ ہو. کتاب اس لیے بھی اچھی ہے کہ اگر آپ خود نہیں پڑھ پا رہے تو کسی اور کو کہیں گے ذرا ساری پڑھ کے سناؤ مجھے. تو بہرحال اس سے دل مضبوط ہوتا ہے، اللہ کے ذکر سے، اللہ کے نام سے، اللہ کی یاد سے دل مضبوط ہوتا ہے. اور پھر یہ ہے کہ سیلف ٹاک اچھی کریں. سیلف ٹاک کیا ہوتا ہے؟ اپنے آپ کو خود مخاطب کرنا. جیسے اچھا بیمار ہو گئی ہو، اچھا کوئی بات نہیں، پھر کیا ہوا؟ تھک گئی ہو تو پھر کیا ہوا؟ ہارنا نہیں، ہمت نہیں چھوڑنی، اللہ سے مایوس نہیں ہونا. بس تھوڑی سی بات ہے، تھوڑی دیر کی بات ہے، شفا قریب ہے، اللہ کے وعدے سچے ہیں، سب اچھا ہوگا. اور روزمرہ کی چھوٹی چھوٹی چیزوں میں بھی اپنے آپ کو بہادر بنا کے چیلنج کا مقابلہ کیا کریں. مثلا آپ کو پتہ ہے کہ کینیڈا میں تو مسلسل ایک سردی ہی کی کیفیت ہوتی ہے. سردیوں میں تو سردی ہوتی ہے لیکن گرمیوں میں بھی ہر جگہ اے سی چل رہے ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ گرمیاں محسوس نہیں ہوتی، ٹھنڈی ہوتی ہے. لہٰذا آپ کو 12 مہینے گرم پانی ملتا ہے نہانے کے لیے. ٹھیک، لیکن روٹین کی بات ہے، نارم ہے یہ. لیکن یہاں تو نہیں ہوتا. یہاں تو جو ہی گرمی شروع ہوتی ہے سب لوگ اپنے گیزر، کیونکہ گیس اتنی مہنگی، گیزر بند. اب جو پانی ملے گا وہ کیا ہوگا؟ خصوصاً اس مہینے میں تو ٹھنڈا ہوگا. اچھا اب جو ٹھنڈا پانی ہے اب اس کے نیچے کیسے جائیں؟ یہ کس چیز کا تقاضا کرتا ہے؟ بہادری کا کرتا ہے نا. اچھا تو کیا ہو جائے گا؟ میرے ساتھ یہ ہوا نا، مجھے نہیں پتا تھا کہ گرم پانی نہیں نکلے گا، اب نہائے بغیر تو نہیں نکلے. تو ایک دن ہوا تو اگلے دن سے تو میں بالکل ہی تیار ہوں. تو کیا ہوا؟ اور اس کے بعد اس کو اتنا انجوائے کیا. پھر مجھے یاد ہے ایک ٹونی رابنز ہے یا کوئی ایک بہت بڑا موٹیویشنل اسپیکر ہے، اس کا میں نے پڑھا کہ وہ ہر روز یخ پانی میں چھلانگ لگاتا ہے، اپنے ٹب میں ٹھنڈے پانی میں اپنے آپ کو رکھتا ہے کہ اس سے میری دماغی حالت اچھی ہوتی ہے. اس کے لیے بیسٹ یہ ہوتا ہے کہ جو چہرہ ہے نا اپنا، جب لگے کہ بہت زیادہ برین فاگ ہونے لگ گئی ہے اور اسٹریس ہونے لگ گئی ہے، تو ٹھنڈے پانی کا بول لے کے اس میں برف ڈال کے اس میں فیس ڈپس کیے جاتے ہیں. اس سے آپ کے نیورولوجیکل پاتھ ویز کلیئر ہو جاتے ہیں، تو آپ کی سوچ میں کلیئرٹی آ جاتی ہے اور یو فیل ہیپیئر آفٹر اے وائل. تو اب دیکھیں ہمیں تو دن میں 5 دفعہ وضو کرنے کے لیے کہا تھا، تو سردیوں میں کتنا مشکل ہوتا ہے. تو اس کو چیلنج سمجھ کے لیں، کوئی بات نہیں، اس سے مجھے بہت فائدہ ہونے والا. تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ بس ایک میں کہتی ہوں تھوڑی سی دیر کی بات. پھر اب دیکھیں ہم میں سے ہر ایک کو کبھی کوئی دانت کی تکلیف ہو گئی، کبھی کہیں اور ہو گئی، اور اب تو بلڈ ورک کے لیے بھی انجیکشن لگانے پڑتے ہیں. اچھا جب وہ جاتے ہیں نا تو دیکھ رہے ہوتے اچھا کوئی اور ہمارے سامنے، اچھا اس کو لگانی آتی، یہ بندہ صحیح ہے. اچھا اس طرح کی باتیں سوچ رہے اور خوف زیادہ بیٹھے ہوتے ہیں. اچھا تو میں اس وقت کیا کرتی ہوں، بس 1 سیکنڈ کی بات ہے، بس 1 سیکنڈ کی بات ہے، اس کے بعد ختم. اندر جا کے تو اس سے کچھ بھی نہیں کرنا. تو پہلے سے میں اینٹیسپیٹ کر رہی ہوتی، ابھی ہوئی تو بس ختم ہو جائے گی، ابھی ختم ہو جائے گی، ابھی لگے گی نہیں، ابھی ختم ہو جائے گی. ٹھیک، تو آپ کو کچھ نہیں، الحمدللہ پڑھ لیتے ہیں، جو ہی تکلیف ہوئی الحمدللہ، اور یہ یقین کے گناہ جھڑ گئے. ایسی چھوٹی چھوٹی سچویشنز کو بطور مثال آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں کہ ہمیں اپنی سیلف ٹاک جو ہے نا، تو کیا ہوا، کچھ نہیں ہوتا ایسے، پہلے نہیں کئی دفعہ تو تم نے کیا تو کیا ہو گیا تھا، کچھ بھی نہیں ہوا، تھوڑی دیر کی تو بات ہے، تو سارا دن تھوڑی یہی ہوتا رہے گا.
اپنی سے اچھی باتیں کریں. اگر کوئی نہیں نا اور اچھی باتیں کرنے والا, اپنی سیلف ٹاک اچھی کر لیں. ہمت کرو, اٹھ جاؤ, خیر ہے, اللہ ہے نا, کچھ نہیں ہوتا, سب ٹھیک ہو جائے گا. آج تک اللہ نے سب اچھا کیا ہے, آگے نہیں کرے گا. اتنی اچھی اچھی چیزیں ہیں زندگی میں, اگر یہ ہو گیا تو کیا ہوا, کچھ نہیں ہوا. اٹھو اٹھو, دوسروں کو تسلی دو. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر کرو. پریشان ہونے سے کچھ نہیں ملے گا. یعنی جو بھی آپ بولیں, یہ تو چند ایک جملے جو مجھے یاد آ رہے ہیں اس وقت. آپ سمجھے کہ کوئی آپ کو بہت ہی پیارا شخص ہے نا, اس کو آپ اچھے سے پیار سے بات کر رہے ہیں, اب وہ اپنے آپ سے کریں. ہم کس بات پہ روتے ہیں؟ کوئی ہمیں تسلی دینے والا نہیں. بھائی کوئی کے انتظار میں کیوں بیٹھے ہو, اپنے آپ کو خود تسلی دو. ٹھیک ہے, کوئی کا انتظار نہ کریں کہ کوئی اور آئے اور وہ ہمارا درد دور کرے. اٹھ بیٹھ. پھر آپ دیکھیے کہ اس مثبت سوچ سے نا آپ کے جو جسم کے سیلز ہیں نا وہ اسی طرح ریئیکٹ کریں گے. جو آپ کی سوچ ہوگی نا, کیونکہ یہ ہمارا نروس سسٹم جو دماغ سے کنیکٹڈ ہے نا, وہ سارے جسم میں جا کے وہی میسیجز دیتا ہے جو آپ اس کو اوپر سے دے رہے ہیں. اچھا میسج دیں گے تو اچھا ہی ہوگا انشاءاللہ. آپ دیکھیں کہ پلاسیبو افیکٹ کا پڑھا ہوگا آپ نے. وہ کیا ہوتا ہے, مریض کو دوائی کوئی نہیں دیتے, ایسی میٹھی گولی دے دیتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں کہ یہ بہت افیکٹو ہے, لیٹسٹ ہے, فلاں فلاں, اور وہ صرف اس کو ہی کھا کے ٹھیک ہو جاتا. کیوں؟ یہ سوچ بدل گئی کہ میں نے اس سے ٹھیک ہو جانا ہے, یہ بڑی افیکٹو دوا ہے, اس سے تو سب اچھا ہی ہو جاتا ہے. جتنے یقین کے ساتھ اس کو لیں گے انشاءاللہ اتنا ہی فائدہ ہوگا. اور ویسے بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَيْأَسُوا مِن رَوْحِ اللَّهِ, سورۃ یوسف کی آیت نمبر 87 ہے. اور اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا, بے شک اللہ کی رحمت سے صرف کافر لوگ ہی مایوس ہوتے ہیں. اللہ اکبر, یہ کیا کہہ دیا گیا, کافر مایوس ہوتے ہیں. تو اگر میں نے یہ کیا, میں مایوس ہو گئی, تو کہیں ایسا نہ اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض ہو جائے. یہ ہوتا ہے انبیاء کا ایمان, اللہ سے امید. بعض کہتے ہیں 40 سال گزر گئے تھے جدائی کو, لیکن امید نہیں چھوڑی. جاؤ بھائی کو تلاش کرو, مل سکتا ہے, مل جائے گا. تو مایوسی بری بلا ہے, اس سے نکلنے کے لیے اللہ کا ذکر, اور یہ جو خاص ذکر آپ کو میں نے بتایا نا بخاری کی روایت والے, اس کو زبانی یاد کرنا. ٹھیک ہے, سارا کر لیں تو بہت ہی اچھا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. میں سوچ رہی تھی کہ مریض تو اس کے اوپر تو شیطان کا ایک سیویئر حملہ ہوتا ہے اور وہ سوچیں اس کو آ رہی ہوتی ہے, لیکن ہمیں یہ سکھایا گیا کہ مریض کی عیادت کرنے جاؤ تو اس کے ساتھ اچھے کلمات کہو, اس کو تسلی دو. جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جاتے تھے تو لا باس طہور انشاءاللہ. لیکن یہاں ہمارے یہاں دیکھا گیا ہے کہ جب مریض کے پاس جاتے ہیں نا تو بہت ہی مایوس کن باتیں کرتے ہیں. ابھی کل ہی میں پرسوں ایک پیشنٹ کو وزٹ کر رہی تھی, ان کو بیچاری کو کینسر ہو گیا اور 4 اسٹیج پہ پتہ چل رہا ہے. وہ کہتی ہیں کہ میری نیبرز آتی ہیں اور وہ بیٹھ جاتے ہیں اور کہتی ہیں وہ بالکل ایسا ہی میری فلاں ان کو ہوا تھا تو وہ تو اتنے دنوں میں فوت ہو گئی تھی. اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. کہتی ہیں مجھے سخت تکلیف ہوتی ہے اور میں نے ان سب کو یہ کہہ دیا ہے کہ اب اس طرح کی باتیں میرے پاس نہ کیا کریں. تو ہمیں مریض کو بہت اچھی اس کو پازیٹیو کرنے کی ضرورت ہے, اور یہ ہمیں معاشرے کو سکھانے کی ضرورت ہے کہ وہ کس طرح سے مریض کی عادت کریں. اگر اس حال میں بیٹھے ہوئے لوگ پازیٹیو ہو جائیں گے نا, یقین کریں یہ خیر کہاں کہاں تک پھیل جائے. اپنی ذات سے شروع کر کے, اپنے آس پاس سے شروع کر کے. یہ علم نا برائے علم نہیں ہے, یہ علم برائے عمل ہے. اور یہ کیا ہے, اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جو رحمت للعالمین تھے, یہ سب کچھ ہمیں سکھایا ہے. اوتھینٹک سورسز سے ہم تک پہنچا ہے. ہم کتنے خوش قسمت ہیں. دنیا میں کتنے ہی لوگ ہیں جو لاسٹ ہیں, ان کو پتہ ہی نہیں کہ ایسے موقع پہ کرنا کیا ہے, اور ہمیں پتہ اور ہم کرتے نہیں. کتنی بدقسمتی کی بات. استاذہ جی میرا اپنا واقعہ ہے کہ مجھے نا تقریباً 3 سال پہلے میرے گال بلیڈر کا آپریشن ہونا تھا. مجھے شوگر بھی ہے, تو سامو میری جب بھی میں جاتی تھی نا آپریشن کے لیے پہلے جو پریپریشن ہوتی ہے, تیاری ہوتی ہے, اس میں مجھے ڈاکٹر نے کہا کہ آپ اپنا شوگر کا ٹیسٹ کروا کے. تو شوگر کا ٹیسٹ میرا بہت زیادہ ہے, کہتے نہیں آپ کا بھی آپریشن نہیں ہو سکتا, آپ چلی جائیں. تو میں ویٹنگ روم میں نماز پڑھ رہی تھی, ڈاکٹروں سے بات کر رہی تھی, ابھی آپس میں بچیاں سے بیٹھی ہوئی تھی. تو اتنی میں نا میں دعائیں بڑے کر رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ مجھے آپریشن کروانے کی ضرورت نہ پڑے. تو وہاں پہ نا ایک پیشنٹ ہے بہت غریب سے تھے, تو ان کی بیٹی جو اور ان کے والد بھی انتقال کر گئے تھے, چھت سے گری تو ان کے دماغ پہ چوٹ لگی. تو انہوں نے کہا کہ ڈاکٹر یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ اس کا نا MRI کروانا ہے. تو MRI تو بہت مہنگا, تو ہمارے پاس تو پیسے ہی نہیں ہے. تو میں نے دین اینڈ دیئر سوچا کہ میں نے ان کی ہیلپ کرنی ہے. جو بھی اگر اللہ تعالیٰ نے ان کو یہاں پہ بھیجا نا, یہ آفیسرس روم میں آئی ہیں, تو اس کا مطلب ہے کہ میں نے ان کی ہیلپ کرنی ہے. میں نے ان کو فوراً پوچھا, میں نے کہا کتنے کا ہوتا ہے, کیا ہے, کس طرح ہے. میں نے ان کو فوراً پیسے جو ہے نا وہ آن لائن ٹرانسفر کر دیے. اور اس کے بعد میں جب گھر آئی تو میں نے اپنے بردر ان لا سے بات کی کہ میرا آج آپریشن تھا اور اس طرح سے تھا. کہتے ہیں مجھے خالہ آپ اپنا جلدی سے نا اپنے ٹیسٹ وغیرہ بھیجے. میں نے ٹیسٹ وغیرہ بھیجے اپنے, ان کو وہ قطر میں ہوتے ہیں. کہتے ہیں جتنی آپ کے اندر ڈسٹ ہے نا آپ کے گال بلیڈر میں, کہتے ہیں اتنے میں تو ہم آپریشن نہیں کرتے. اور اس میں بھی ہم یہ کرتے ہیں کہ پورے
سال میں صرف ایک دفعہ ہم گال بلیڈر کا جو ہے نا الٹرا ساؤنڈ کرتے ہیں, تو آپ کو تو ضرورت ہی نہیں ہے. تو اس کے بعد الحمدللہ استاذہ جی مجھے ضرورت نہیں پڑی. ایک صدقہ, اللہ سے دعا, تسبیحات نے مجھے اتنا فائدہ دیا کہ اب میں جب بھی کوشش کرتی ہوں کہ کسی صدقہ باکس کے پاس سے گزروں نا, چاہے 2 کوائن ہی صدقہ کروں. جو آپ کی میں نے ایک دفعہ سنا تھا, آپ کا لیکچر سنا تھا, اس میں آپ نے کہا تھا کہ اللہ کو چاہے آپ تھوڑا عمل کریں لیکن تھوڑا تھوڑا کریں, اللہ کو پسند ہے مسلسل کریں. تو استاذہ جی میں تو جاتے جاتے 2 کوائن بھی ڈال دیتی ہوں. آرگنائز کر کے رکھیں, ایک چھوٹا سا پاؤچ الگ رکھیں صدقہ کا اپنے بیگ کے اندر ہی, کہ پھر اس وقت سوچنا نہ پڑے اور کسی کو تمہارے پاس ہیں 10 روپے ذرا مجھے دے دو میں نے صدقہ کرنا ہے, یہ نہ کرنا پڑے. پہلے سے آرگنائز کریں گے, ویکلی آرگنائز کر لیں, منتھلی کر لیں, چینج لے کے رکھیں, بینک سے لے کے رکھیں یا جہاں سے بھی آپ لے سکتے ہیں, لیکن وہ آپ کی زندگی کا ایک حصہ ہونا چاہیے. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر کل شیء قدیر کل شیء قدیر. اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں, وہ اکیلا ہے, اس کا کوئی شریک نہیں, اسی کے لیے بادشاہت ہے اور اسی کی تعریف ہے, اور وہ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جو شخص دن میں یہ دعا 100 مرتبہ پڑھے گا اسے 10 غلاموں کو آزاد کرنے کا ثواب دیا جائے گا, 100 نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں لکھ دی جائیں گی اور 100 برائیاں اس سے مٹا دی جائیں گی, اور وہ شخص سارا دن شام تک شیطان سے محفوظ رہے گا. نیز کوئی شخص اس سے بہتر عمل نہیں لے کر آئے گا, البتہ وہ شخص جو اس سے زیادہ عمل کرے یعنی زیادہ پڑھے. اتنا پاورفل کلمہ ہے یہ. اس کلمے کو دعا بھی کہا گیا, اور یہ دعا کہاں پڑھی جاتی ہے؟ جو لوگ حج پہ جا رہے ہیں آپ میں سے, انہوں نے پڑھا ہوگا, سنا ہوگا, یہ عرفہ کے دن پڑھی جانے والی دعا ہے. جب پہلی دفعہ میں نے پڑھا نا کہ یہ دعا ہے تو مجھے سمجھ نہ آئی کہ کون سی دعا ہے. یہ تو صرف اللہ کی تعریف ہے. اب آپ کو سمجھ آ گئی کہ یہ کون سی دعا ہے؟ دعائے عبادت. یس, اللہ کی تعریف کرنا عبادت ہے, اور یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کو پانے کا ایک ذریعہ ہے. ٹھیک ہے, تو لا الہ الا اللہ. آپ دیکھیے پھر توحید کی تکرار ان تینوں دعاؤں میں, اور یہاں ہر الہ کی نفی ہے, اور یہ حقیقی نفی ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان ہی الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم, یہ تو محض کچھ نام ہے جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے رکھ لیے ہیں, اللہ کے سوا کوئی حقیقی معبود ہے ہی نہیں. سب کی نفی. تو وحدہ, وہ اکیلا ہے, یعنی یہ اس بات ہے, کنفرم کیا جا رہا ہے, افرمیشن ہے کہ وہ ایک ہی ہے. لا شریک لہ, اس کا کوئی شریک نہیں, نفی کی تاکید ہے. آپ دیکھیں ذرا دعا کے الفاظ پہ غور کیجئے, ٹھیک ہے, کتاب میں دیکھیے. پہلے کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ, اس کے بعد وحدہ, یہ کیا ہے؟ تاکید ہے کس چیز کی؟ کہ اللہ ہی الہ ہے, ایک ہے. لا شریک لہ, یہ تاکید ہے کس کی؟ لا الہ کی. ٹھیک ہے, یعنی بات ایک ہی ہے لیکن تاکید کے ساتھ کہی جا رہی ہے. لہ الملک, ساری بادشاہت اسی کی ہے, اور بادشاہ کے پاس کیا ہوتا ہے؟ اختیار ہوتا ہے. دنیا کے بادشاہ تو کسی مخصوص چیز کے مالک ہوتے ہیں, سب چیزوں کے نہیں ہوتے. اللہ پوری کائنات کا بادشاہ ہے, بادشاہت ہے ہی اس کے لیے, اور اس کی بادشاہت انسانوں کی طرح نہیں ہے جس میں نقص, کمی, کوتاہی بہت کچھ ہوتا ہے. حقیقی بادشاہ ہے. یہ بادشاہ کا لفظ کیوں کہا گیا اور اسی کی بادشاہت کی بات کیوں کی جا رہی ہے؟ مثلاً آپ کسی ہاسپٹل میں جاتے ہیں اور آپ کے پاس علاج کرانے کے لیے مثلاً پیسے نہیں ہیں یا کچھ ڈاکٹروں کی توجہ چاہیے, تو آپ پتہ کرتے ہیں کہ اس ہاسپٹل کو اون کون کرتا ہے, اس کا مالک کون ہے. پھر وہ پتہ چلتا ہے کہ وہ تو جاننے والے ہیں. آپ کو کیا ہو جاتا ہے؟ تسلی, جاننے والے ہیں, وہ تو اپنے ہی ہیں. پھر آپ ان کو اپروچ کرتے ہیں. مثلاً آپ کا بچہ ہے کوئی, آپ اس سے بات کرتے, دیکھیں میرا بچہ علاج کے لیے جا رہا ہے تو پلیز آپ ڈاکٹرز کو ذرا تاکید کر دیں. یہ تسلی کی بات ہے نا. تو یہاں بھی کیا ہے؟ لہ الملک, اصل بادشاہ تو اس کی ہے, اور میں اس سے مانگ رہا ہوں, تو پھر پریشانی کی تو کوئی بات ہی نہیں ہے, وہ سب ٹھیک کر دے گا. یہ سارے اسی کے کنٹرول میں ہیں, ان کی پریشانی کے بال اسی کے ہاتھ میں ہے. وَلَهُ الْحَمْدُ, اور تعریف بھی, ساری تعریف, ہر طرح کی تعریف, اس کا حقدار بھی وہی ہے. اللہ کے سوا کسی کی بھی جو تعریف ہے وہ جزوی ہے, معمولی ہے. حقیقی اور اصلی تعریف اللہ ہی کی ہے. وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ, اصل بات یہ ہے کہ اس کے لیے کوئی کام ناممکن ہی نہیں, ہر چیز ممکن ہے. اللہ کے سامنے کوئی چیز ایسی نہیں کہ جو وہ نہ کر سکے. اگر کوئی چیز ایگزسٹ ہی نہیں کرتی تو اس کو وجود میں لا سکتا ہے. کیا اس کے سوا کوئی اور یہ کر سکتا ہے؟ نہیں. اتنی حیران کن بات ہے کہ یہ کچھ بھی نہیں تھا تو اس نے یہ سب کچھ بنایا. اچھا, اس نے بنایا, یہ بھی بنایا, یہ بھی, جو بھی اللہ کی چیزیں بنائی ہوئی دیکھتے جائیں. خود چلے باہر کو نہیں, اب بند کمروں میں ہم رہتے ہیں گرمی کی وجہ سے, تو آپ کیا کریں؟ اپنے ہاتھوں کو دیکھنا شروع کر دیں,
ناخنوں کو، باہر کی اسکن کو، اندر کی اسکن کو، ان لکیروں کو، اس فیل کو، اس ٹچ کو، اس کو، یہ اللہ نے بنایا. یہ کیا ڈیزائن ہے، یہ کیا فلیکسیبلٹی ہے. کہیں بھی غور و فکر شروع کر دیں. شیشہ لے کے اپنی شکل دیکھیں اور اللہ کو یاد کریں. ہمارا تو شیشہ دیکھنے کا بھی مقصد کیا ہوتا ہے؟ اپنی تعریف چاہنے کے لیے پریزنٹیبل خود کو بنانا، اپنے لیے تعریف چاہیے ہوتی ہے، اس لیے بار بار دیکھتے. ایک زمانہ تھا جب ہم اسکول میں تھے تو اس وقت اسکول کا جو جرنل تھا یا آپ کہیں کہ فائل ہوتی تھی اس کے اندر شیشہ لگا ہوا ہوتا تھا. یعنی جیسے کاپی ہوتی ہے نا ایسی رجسٹر ٹائپ، اس کو جب کھولتے تھے تو اس کے اندر شیشہ لگا ہوتا تھا. اب لڑکیاں اکثر یہی کر رہی ہوتی تھی، کلاس میں بیٹھے بیٹھے اپنے آپ کو دیکھ رہے ہیں، کیونکہ کچھ ایج ایسی ہوتی ہے تو ہر وقت دیکھنے کا شوق ہوتا ہے اپنے آپ کیسا لگ رہا ہوں. تو آپ اپنی نیت بدل لیں، اللہ کی قدرت دیکھیں. سبحان اللہ، اللہ نے یہ ناک کیسے ڈیزائن کیا، یہ آنکھیں کیسے ڈیزائن کی، یہ کیسے کیا، اور حیران ہوا کرے، اپنے آپ کو حیران کیا کرے اللہ کی تخلیق پر، اور سوچا کرے وہ اللہ کل شیء قدیر، جو یہ کر سکتا ہے، اتنا مشکل کام کر سکتا ہے، وہ میری تکلیف تو چھوٹی سے وہ بھی دور کر سکتا ہے. تو جو نہیں تھا وہ اس نے کر دیا، جو تکلیف آ گئی اس کو ہٹا بھی سکتا ہے. اور اس میں پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی مکمل قدرت اور طاقت کا یقین کرنا. ٹھیک ہے، اور یہ طاقت اور قدرت اللہ تعالیٰ کی آپ کو ہر چیز میں نظر آئے گی. آپ اپنا کھانا کھانے بیٹھے اسی پہ غور و فکر شروع کر دیں، وہاں آپ کو نظر آئے گی. آپ کے جسم سے جتنے اخراجات ہوتے ہیں اگر ان پر ہی غور کریں تو حیران ہو جائیں گے کہ کتنے آٹومیٹک سسٹم ہیں. جتنے بھی جسم میں سوراخ ہیں ان سب سے کچھ نہ کچھ نکل رہا ہے. یہ سسٹم کس نے بنایا ہے؟ اور پھر یہ کہ کچھ چیزیں تو ہم جانتے ہیں، کچھ چیزیں ہم دیکھتے ہیں اور کچھ دیکھتے نہیں. اللہ کا عرش کسی نے دیکھا ہو؟ نہیں دیکھا، صرف سنا ہی ہے. سن کے ہیبت طاری ہو جاتی. سورج چاند پر غور و فکر، پہاڑوں کی تخلیق میں غور و فکر، پانی میں جو پیتے ہیں اس میں غور و فکر، اس پر اپنے آپ سے سوال کیا. اور یہ کام صرف آپ نے اپنے لیے نہیں کرنا، اپنے بچوں کے ساتھ بھی ایکٹیویٹی کرنی ہے. کیوں کرنی ہے؟ تاکہ ان کا ایمان مضبوط ہو، ان کا یقین اللہ پر بڑھے. وہ سارا وقت انسانوں کی بنائی ہوئی چیزیں دیکھتے رہتے ہیں، انسانوں سے مرعوب ہوتے رہتے ہیں، ان کے فین بن جاتے ہیں، ان کو فالو کرنے لگتے ہیں، اور جس نے سب کچھ بنایا اس کو بھولے ہوئے ہوتے ہیں. اس قدر افسوس کی بات ہے نا کہ ہمارے دلوں میں اللہ کی عظمت نہ ہو اور بندوں کی عظمت کا احساس ہو. پھر آپ دیکھیں دن رات کا مشاہدہ کیا کریں، رات کیسے دن میں بدل جاتی ہے، دن کیسے رات میں چلا جاتا ہے. پھر اسی طرح یہ موسم کیسے تبدیل ہو جاتے ہیں، یہ فصلیں کیسے پک جاتی ہیں، یہ پودے کیسے اگ جاتے ہیں، یہ بارش کیسے برس جاتی ہے. یہ ان گنت چیزیں اللہ کی قدرت پر یقین لانے کے لیے اگر ان میں آپ غور و فکر کریں. ہر چیز میں نشانی ہے اگر آپ کی نگاہیں دیکھنے والی ہیں. خود زمین و آسمان کی تخلیق اللہ کی قدرت کی نشانی ہے، اور وہ ان سب چیزوں کا بادشاہ بھی خود ہے، مالک بھی خود ہے، اور پھر ان کو دوبارہ بنانے پر بھی قادر ہے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں اپنی ملکیت کی بات کرتے ہیں. سورۃ المؤمنون کی آیت نمبر 88 ہے. آپ ان سے کہہ دیجئے وہ کون ہے جس کے دست قدرت میں ہر چیز کی کامل ملکیت ہے، اور وہ جو پناہ دیتا ہے اور جس کے خلاف کوئی پناہ نہیں دی جا سکتی اگر تم کچھ جانتے ہو. اچھا یہ بتائیے آپ میں سے کون کون سجدے میں تسبیح کے علاوہ سبحان ربی الاعلیٰ کے علاوہ کوئی اور تسبیح بھی پڑھتا ہے؟ چلیے میں ایک آپ کو تسبیح بتاتی ہوں، آپ کی کیفیت لازماً بدلے گی اگر آپ سوچ کے پڑھیں گے. سبحان ذی الجبروت والملکوت والکبریاء والعظمت. کبریا کا مد بھی کھینچنا آپ نے. 4 لفظ ہیں، ایسی ہیبت طاری ہوتی ہے، ایسی دل کی کیفیت بدلتی ہے. ایک تو ہم پڑھتے ہیں نا سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ. اچھی چیزیں اپنی زندگی میں داخل کیا کریں، وہ چیزیں جو آپ کا ایمان بڑھائیں، وہ جو آپ کا یقین بڑھائیں، کیونکہ اس کے بغیر زندگی نہیں گزرتی، بہت مشکل ہو جاتی ہے زندگی. اس کے بغیر آپ اچھے کام نہیں کر سکتے. تو سب سے زیادہ اپنے اور اپنے بچوں، اپنے گھر والوں کے ایمان میں اضافہ کرتے رہنے کی ضرورت ہوتی ہے اگر آپ ایک نارمل زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں دنیا میں. ورنہ اوپر سے ہنس رہے ہوں گے اور اندر سے رو رہے ہوں گے کیونکہ اندر کھوکھلا ہے. لوگوں کے سامنے کچھ بن کے دکھا رہے ہوں گے اور اپنی ذاتی زندگی میں کچھ اور ہوں گے. ایسا یقین، ایسی سکینت، ایسی کیفیت جو آپ کے دل کو ایک ایسا قرار دے کہ آپ سونے جائیں تو وہ قرار ساتھ ہو، سو کے اٹھیں تو وہ قرار ساتھ اٹھے، آپ کچھ کھا پی رہے ہوں تو وہ اندر کا قرار باقی ہو، اور کوئی چیز اگر اس کو ڈسٹرب کرے تو واپس اذکار سے پھر واپس اسی پہ آ جائیں. تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ یہ دعا جھنگے میں شاد کر رہے ہیں. اگر نہیں بھی آپ کے کورس کا حصہ تو بھی اپنی خاطر اللہ کی عظمت کو محسوس کریں، کتنا بڑا ہے وہ رب. سبحان ذی الجبروت والملکوت والکبریاء والعظمت. بس سب کچھ تو اسی کے لیے، اصل مالک تو وہ ہے. اور قدیر سے لفظ پھر قدر بھی نکلتا ہے، تقدیر بھی اسی کے ہاتھ میں جو القدیر ہے. تو اس لیے ہر مسئلے کا حل اللہ ہی کے پاس ہے. ٹھیک ہے. اچھا اگلی دعا آپ سب مل کے پڑھیں.
پچھلی دعا سے ملتی جلتی ہے. صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی 2 اور صفات کا ذکر کیا گیا ہے کہ وہ زندگی بھی دیتا ہے اور موت بھی دیتا ہے, اور وہ خود زندہ بھی ہے اور کبھی نہیں مرے گا. ساری بھلائی اسی کے ہاتھ میں, وہ علی کل شیء قدیر. باقی دعا اسی طرح ہی ہے. اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں, وہ اکیلا ہے, اس کا کوئی شریک نہیں, اسی کے لیے بادشاہت ہے اور اسی کی تعریف ہے. وہ زندہ کرتا ہے اور موت دیتا ہے, اور وہ زندہ ہے, کبھی نہیں مرے گا, اسی کے ہاتھ میں بھلائی ہے, اور وہ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے. یعنی ساری بھلائی اس کے ہاتھ میں, اور وہ سب کچھ کر بھی سکتا ہے. اتنا یقین بندے کے اندر آ جائے تو کیا مشکل رہے گی کوئی. عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جس نے بازار میں داخل ہوتے وقت یہ دعا پڑھی تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے 10 لاکھ نیکیاں لکھ لیتا ہے اور 10 لاکھ برائیاں مٹا دیتا ہے, اور اس کے 10 لاکھ درجے بلند کرتا ہے. ایک خاتون مجھ سے ملنے آتی ہیں, اور وہ جب ملتی ہیں وہ کہتی ہیں میرے لیے تو ہر مسئلے کا حل بازار میں داخل ہونے کی دعا ہے. پہلے تو 1-2 تو مجھے سمجھ نہیں آئی کیا کہتی ہیں, پھر میں نے غور کیا کہ اچھا یہ کلمہ, وہ کہتی مجھے اس پر بڑا یقین ہے, میں جہاں جاتی ہوں اس کو پڑھ لیتی ہوں, ہر مشکل کا حل مجھے مل جاتا ہے اس میں. اب یہ ان کے ذاتی تجربات ہیں نا, جو جتنی گہرائی میں سوچتا ہے پھر اس کے مطابق اس کو لے بھی لیتا ہے اپنے لیے. یعنی سنت سے ایسے ثابت نہیں کہ ہر موقع پہ, لیکن بازار جاتے ہوئے اگر یہ پڑھنی ہے تو اتنی نیکیاں اگر ملنے والی ہیں تو اور کیا چاہیے. بس ایک دعا اور پڑھیے سب مل کے, اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور اللہ سب سے بڑا ہے. اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں, وہ اکیلا ہے. اس کے سوا کوئی الہ نہیں, وہ اکیلا ہے. اس کا کوئی شریک نہیں. اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں, اسی کے لیے بادشاہت ہے اور اسی کی تعریف ہے. اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں, اور اللہ کے سوا کسی کے پاس زور اور طاقت نہیں. اس میں بھی تکرار کس چیز کی ہے؟ کتنی دفعہ آیا ہے یہ؟ 5 دفعہ. ٹھیک ہے. اس دعا کے بارے میں آتا ہے, ابو مسلم الاغر کہتے ہیں میں گواہی دیتا ہوں کہ ابو سعید الخدری اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما نے گواہی دی کہ ان دونوں کی موجودگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہتا ہے تو اس کا رب اس کی تصدیق کرتا ہے اور کہتا ہے ہاں میرے سوا کوئی معبود برحق نہیں, میں ہی سب سے بڑا ہوں. اور جب وہ لا الہ الا اللہ وحدہ کہتا ہے تو آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کہتا ہے ہاں مجھ تنہا کے سوا کوئی معبود برحق نہیں. اور جب کہتا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے ہاں مجھ تنہا کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور میرا کوئی شریک نہیں. اور جب وہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ لہ الملک و لہ الحمد تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کوئی معبود برحق نہیں مگر میں, میرے ہی لیے بادشاہت ہے اور میرے ہی لیے حمد ہے. اور جب کہتا ہے لا الہ الا اللہ ولا حول ولا قوت تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہاں میرے سوا کوئی معبود نہیں اور گناہوں سے بچنے اور بھلے کام کرنے کی کوئی قوت نہیں مگر میری توفیق سے. اور آپ فرماتے تھے جو شخص ان کلمات کو اپنی بیماری میں کہے اور مر جائے تو اسے آگ نہیں کھائے گی. کتنا ضروری ہے مریض کے لیے اس کو پڑھنا, کیونکہ زندگی کا تو نہیں پتا. تو جو کوئی اپنی بیماری میں یہ دعا پڑھ لے اور مر گیا اسی بیماری میں, اسے آگ نہیں کھائے گی. اب اس میں جو ایکسٹرا چیز ہے, باقی چیزیں تو ڈسکس ہو چکی ہیں, لا حول ولا قوت الا باللہ, اس پر ایک الگ چیپٹر ہے تو انشاءاللہ وہاں ہم اس کلمے کی مزید تفصیل بیان کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آپ نے کلاس میں جو دعا کرائی کرب کی, لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم والی, وہ جب نانی اماں ہاسپٹل میں تھی تو الحمدللہ تقریباً I think about 80% of the time جو میں ان کے ساتھ ہوتی تھی تو میں صرف یہ پڑھتی تھی لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم, اونچا اونچا, یعنی اتنا اونچا کہ وہ سن سکے اور آہستہ بھی تھا کہ ان کو میری آواز بادر نہ کرے, کیونکہ مجھے ہوتا تھا کہ وہ لا الہ الا اللہ آرام سے پڑھ سکیں. تو ان کو یاد ہے کتنی تکلیف تھی, سبحان اللہ. مجھے اس وقت نہیں یاد تھا کہ یہ کرب کی بھی دعا ہے, مجھے تو بس تھا کہ میں لا الہ الا اللہ جتنا پڑھ سکوں ان کے سامنے تاکہ ان کے لیے پڑھنا آسان ہو. الحمدللہ ماما میں دیکھتی تھی کہ میں پڑھتی رہتی تھی تو ان کی بھی زبان ساتھ ساتھ ہلتی تھی, اور جیسے ان کو ایک دم سے بہت تکلیف ہوتی تھی یا اٹھ جاتی تھی تکلیف سے, کیونکہ ڈاکٹر کہتے تھے نا کہ وہ مورفین اور انکریز نہیں کر سکتے, تو بس میں یہی پڑھتی جاتی تھی بار بار. تو اس سے میں دیکھتی تھی کہ وہ بھی الحمدللہ کافی کام ہو جاتی تھی اور میرے دل کو بھی تسلی ہوتی تھی, کیونکہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ کیا کروں. تو بس لا الہ الا اللہ کی تکرار جو ہے واقعی اٹس شفا فار دا ہارٹ اینڈ فار دا باڈی. جزاک اللہ خیرا کثیرا. بہت اچھے ریمائنڈرز تھے آج بھی کلاس میں الحمدللہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب پر اپنی رحمت فرمائے اور ہمارے سارے منفی خیالات کو مثبت خیالات سے بدل دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.